بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کمال کر دیا اور اس فیصلے سے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، مزید معلومات کے لیے نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اعلیٰ عدالتی فیصلے کے بعد استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے کھلا قرار دیا ہے۔ جدید ترک سیاستدان کے ذریعے اس عمارت کو میوزیم میں تبدیل کرنا غیر قانونی تھا۔ اردوغان نے یہ اعلان جمعے کے روز عدالتی فیصلے کے آنے کے 1 گھنٹے کے بعد کیا۔ بین الاقوامی انتباہ کے باوجود عیسائیوں اور مسلمانوں کی ایک جیسی سمجھے جانے والی 1500 سالہ قدیم یادگار کی حیثیت کو تبدیل نہ کریں۔ اردوغان کے دستخط کیے گئے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آیا صوفیہ مسجد کا انتظام مذہبی امور کے حوالے کرنے اور اسے کھولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اردوغان نے اس سے قبل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ مسجد کی حیثیت کو بحال کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جو عیسائیوں اور باذنطینیوں مسلم عثمانی سلطنت مرکز نگاہ ہے، اور اب یہ ترکی میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگار میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل ترکی کی ایک اعلیٰ عدالت نے باذنطینی دور کے آیا صوفیہ کی حیثیت کو مسترد کر دیا تھا۔ کونسل آف اسٹیٹ، جو ایک ترک مذہبی تنظیم کے ذریعے لائے جانے والے معاملے پر بحث کر رہی تھی، نے 1934 کے کابینہ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا، جس میں چھٹی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے بعد استنبول کی آیا صوفیہ کو مسلمان عبادت کے لیے کھلا قرار دیا ہے۔ اردوغان نے یہ اعلان جمعے کے روز عدالتی فیصلے کے انکشاف ہونے کے 1 گھنٹے بعد کیا۔ بین الاقوامی انتباہ کے باوجود عیسائیوں اور مسلمانوں کے یکساں طور پر پیش کی جانے والی تقریباً 1500 سالہ پرانی یادگار کی حیثیت کو تبدیل نہ کریں۔ اردوغان کے دستخط کیے گئے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ آیا صوفیہ مسجد کا انتظام مذہبی امور کے حوالے کرنے اور اسے عبادت کے لیے کھولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اردوغان نے اس سے قبل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی مسجد کی حیثیت کو بحال کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جو عیسائیوں، باذنطینیوں اور مسلم عثمانی سلطنتوں کا مرکز مقام ہے، اور اب یہ ترکی میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل ترکی کی ایک اعلیٰ عدالت نے باذنطینی دور کی آیا صوفیہ کے میوزیم کی حیثیت کو مسترد کر دیا تھا۔ کونسل آف اسٹیٹ، جو ایک ترک مذہبی تنظیم کے ذریعے لائی جانے والے معاملے پر بحث کر رہی تھی، نے 1934 کے کابینہ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا، جس میں 6 صدی کی عمارت کو میوزیم کی حیثیت سے تعبیر کیا گیا تھا۔ ترکی کے اعلیٰ انتظامی عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ تصفیہ عمل نے اسے بطور مسجد مختص کیا تھا، اور اس کردار سے باہر اس کا استعمال قانونی طور پر ممکن نہیں۔ ترکی کی اعلیٰ انتظامی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا، 1934 میں کابینہ کے اس فیصلے میں، جس نے بطور مسجد اس کا استعمال ختم کر دیا اور اسے میوزیم کی حیثیت دے دی گئی۔ اردوغان نے اپنے ٹویٹر پر اس حکم نامے کی ایک کاپی شیئر کی، جس پر انہوں نے دستخط کیے تھے، جس میں کہا گیا تھا یہ فیصلہ آیا صوفیہ مسجد کا کنٹرول ترکی کے حق میں جاتا ہے، ملک کے مذہبی نظامت کے حوالے کرنے اور اسے دوبارہ عبادت کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آئے دوستو، آپ کو آیا صوفیہ کے بارے میں بتاتے ہیں آیا صوفیہ کیا ہے۔ آیا صوفیہ کا زیادہ تر ڈھانچہ بنیادی طور پر 532 اور 537 کے درمیان تعمیر ہوا۔ 325 میں اس جگہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ 404 میں مسمار کر دیا گیا تھا، دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اور پھر 532 میں اس کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اصل میں آیا صوفیہ ایک کافر دیوتا کا گھر تھا۔ آیا صوفیہ کو عیسائی گرجا کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن عثمانی سلطان مہدت دوم کے ذریعے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اسے 1453 میں ایک مسلم مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1934 میں یہ عمارت متنازع کر دی گئی۔
اور اگلے ہی سال اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ دوستو آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا صوفیہ کیوں اہم ہے۔ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی سائٹ اس عمارت نے ہمیں باطنی دنیا میں بہت سی روشنی فراہم کی ہے۔ تقریباً 1000 سالوں تک یہ مسلم عبادتوں کا ایک اہم مقام بننے سے پہلے تمام عیسائی ریاستوں کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ دوستو عثمانی دور میں آیا صوفیہ کو کس طرح تبدیل کیا گیا، آئیں آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق ڈھانچے کو لانے کے لیے 6 مندرجہ ذیل چیزیں شامل کی گئی: لکڑی کا مینار، ایک محراب، ایک منبر، ایک مدرسہ اور ایک بڑا فانوس۔ بعد میں ترمیم کے بعد بہت سی چیزوں کو شامل کیا گیا۔ آیا صوفیہ کا نام کیسے آیا؟ دوستو آئیں آیا صوفیہ کے نام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ عمارت میں بہت سے نام آئے اور چلے گئے۔ ترکی کی لاطینی زبان میں آیا صوفیہ کو سنکٹ صوفیہ اور انگریزی زبان میں آیا صوفیہ کو ہولی وزڈم اور ہولی ڈوائن کہتے ہیں۔ آیا صوفیہ کا نام 430 صدی عیسوی تک نہیں آیا تھا۔ سائٹ پر بنائے گئے 3 مسیحی ڈھانچوں میں سے پہلے کا ایک نام گریٹ چرچ تھا۔ دوستو نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔